على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے 2 پروگرام سے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے پروگرام کے آخر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق وہ ام معبد کے خیمے پر انہوں نے نزول فرمایا، اور وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے یہ معجزہ اس کا ظہور فرمایا کہ ایک ایسی بکری جو بالکل لاغر اور کمزور تھی کہ چلنے سے بھی عاجز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو جب ہاتھ لگایا تو اللہ کی رحمت سے وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اور اس سے ایسا برتن بھر گیا کہ صحت مند بکری بھی اتنا دودھ نہیں دے سکتی تھی کہ اس سے وہ برتن بھر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے ہوئے برتن کو وہاں چھوڑ کر پھر اپنی منزل کو روانہ ہوئے. غار ثور سے روانہ ہوئے. تقریباً 3را دن تھا کہ ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہی بنا دیا. اس کا نام سراقہ بن مالک ہے، جو قبیلہ مدلج سے جن کا تعلق تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی محفل میں اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلاں مقام پر ساحل کے ساتھ ساتھ 2 افراد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ 2 افراد وہی ہیں جن کو قریش والے تلاش کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ان کی کیفیت سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہ شخص ہیں، یہ واقعی 2 وہی افراد ہیں جن کو قریش والے تلاش کر رہے ہیں. لیکن میں نے لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے کہا کہ نہیں، وہ تو فلاں اور فلاں شخص ہیں جو ابھی یہاں سے ہمارے پاس سے گزرے تھے، اور وہ وہیں پہنچے ہوں گے اور اس نے انہی کو دیکھا ہوگا. باقی لوگ بھی متفق ہو گئے کہ ہاں یہ وہی افراد ہوں گے. کہتے ہیں لیکن میں اس بات کے لیے میرے دل میں تھا کہ یہ وہی افراد ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں محفل سے اٹھا، اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم میرا گھوڑا اس کو لے کر فلاں ٹیلے کے پاس پہنچو. تو وہ میرے گھوڑے کو لے کر وہاں پہنچ گئی، اور وہ گھر کے پچھواڑے سے، پچھلے دروازے سے باہر نکلے اور اپنی لاٹھی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. حضرت سراقہ بن مالک جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا مجھ کو لے کر اسی تیز رفتاری سے دوڑا جس رفتار سے وہ دوڑا کرتا تھا، اور یہ بڑا سبک رفتار گھوڑا تھا میرا، کہ کچھ ہی دیر میں میں نے ان دونوں افراد کو دیکھ لیا کہ وہ جا رہے ہیں، اور میں نے ان کو پہچان لیا، اور میں ان کے بہت قریب پہنچا. تھوڑا سا فاصلہ تھا کہ ان کی جو سرسراہٹ تھی گفتگو کی مجھے سنائی دے رہی تھی، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہمارے قریب آیا چاہتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی التفات نہ فرمایا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور جناب ابوبکر صدیق کو یہ تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت گھبرائیے، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اور فرماتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات فرمائی تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا پھسل گیا،
اور وہ گھوڑے سے گر گیا اور ان کا گھوڑا بھی جو ہے وہ گر گیا، لیکن اس بات کو انہوں نے اتفاق سمجھا اور سراقہ بن مالک نے اپنے ترکش جو ان کی کمر پر تھا اس ترکش میں سے ایک تیر نکالا جو فال گیری کا تیر تھا، جس سے وہ اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور اگر پسندیدہ تیر ہاتھ میں آتا اس کام کو کر لیتے، اگر ناپسندیدہ تیر ان کے ہاتھ میں آتا اس کام کو چھوڑ دیتے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے تیر کو نکالا اور ناپسندیدہ تیر میرے ہاتھ میں آیا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور آگے بڑھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اب سراقہ بن مالک کو تیر نے صحیح رہنمائی کی کہ ان کے لیے آگے بڑھنا اس نیت سے کہ وہ ان اصحاب کو گرفتار کر سکے ٹھیک نہیں تھا۔ تو کیا اس بات سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی فال گیری اور یہ تیر نکالنا اور یہ پانسے یہ ہماری قسمت کا حال بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ سراقہ بن مالک اس عقیدے پر تھا کہ تیر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اس کو بتانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے ویسا ہی انتظام کر دیا جس پر وہ یقین رکھتا تھا۔ یہ تیر کا صحیح نکلنا کہ ایک ناپسندیدہ تیر ان کے ہاتھ میں آیا جس سے انہوں نے جان لیا کہ آگے بڑھنا میرے لیے نامناسب ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، تاکہ جس چیز پر وہ یقین رکھتے ہیں اسی طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی قیافہ شناس کے پاس گیا جو تک بندیاں کرتے ہیں اور قسمت کا حال بتاتے ہیں، وہ کسی ذریعے سے بتائیں، وہ کچھ لکھ کر بتائیں، کچھ ذائچہ بنائیں یا لکیروں کی مدد سے، جو شخص بھی کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرے اور پھر اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں اس نے جو کہا وہ درست ہے، فقد کفر ما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں ان کا ناپسندیدہ تیر آیا، لیکن انہوں نے تیر کی نافرمانی کی۔ وہ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوا اور پھر اس کو ایڑ لگائی، بالکل جب میں قریب پہنچ گیا تو گھوڑے کے اگلے دونوں جو پاؤں ہیں وہ زمین میں دھنس گئے اس کے گھٹنوں تک، اور پھر کہتے ہیں میں نے تیر نکالا، جب میں گھوڑے سے گر گیا میں نے تیر نکالا، پھر ناپسندیدہ تیر میرے ہاتھ میں آیا اور اب میں نے جان لیا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا، اب میرے لیے آگے بڑھنا وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو بڑی مشکل سے وہ زمین میں دھنسے ہوئے نکالا اور اس سے غبار نما ایک دھواں نکلا، ایک غبار بلند ہوا دھواں، اور وہ اتنا بلند ہوا کہ لگا کہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور امان طلب کی کہ مجھے امان عطا فرمائیے، میں آپ کے پاس آ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان عطا فرمائی اور پھر وہ اپنے گھوڑے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی۔ وہاں پہنچ کر جناب سراقہ بن مالک نے آپ کو بتایا کہ اس طرح لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی بات نہیں پوچھی۔ سراقہ بن مالک نے اپنا خوراک اور دیگر سامان بھی پیش کیا خدمت کے لیے کہ آپ اس کو رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی چیز بھی قبول نہیں فرمائی، ان کو صرف اتنا کہا کہ ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا، یہاں تم نے ہم سے ملاقات کی ہے اس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے امان لکھ دیں کہ آپ نے مجھ کو امان دی، مجھے آپ نے تحفظ عطا فرمایا، مجھے پناہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا اور انہوں نے پھر لکھ کر جناب سراقہ بن مالک کو ایک امان لکھ دی کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے حفاظت ہے، پناہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹا تو کچھ لوگ اسی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ راستہ دور تک میں دیکھ آیا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے، تم جاؤ اور باقی راستوں پر تلاش کرو۔ اور اس طرح جو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن کے نکلا تھا وہ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کے لوٹا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ سراقہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہیں۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا، فارس کا حکمران تھا، اور پھر وہ وقت آیا جناب عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہ کنگن جو بڑے ہی قیمتی تھے اور کسریٰ جن کو پہنا کرتا تھا مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئے، اور پھر سراقہ بھی زندہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو
اس بات کو سچا کرنے کے لیے ان کو کچھ دیر کے لیے وہ پہنائے گئے، ان کے ہاتھوں میں وہ دیے گئے اور پھر وہ جو ہے ان کو عطا کر دیے گئے، انہوں نے اپنے کسی جو ہے وہ ضرورت کے تحت ان کو استعمال کر لیا۔ خیر سراقہ بن مالک جب وہاں سے لوٹے، اسی طرح ایک اور صحابی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی لالچ میں اور اس انعام کو حاصل کرنے کی لالچ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، وہ وہاں سے پہنچے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی قوم کے قبیلے کے 70 افراد تھے، لیکن وہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی، گفتگو ہوئی تو مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی پگڑی کو اتار کر اپنے نیزے پر اس کو باندھ لیا اور پھر سفید رنگ کے اس پرچم کو لہراتے ہوئے امن کا پیامبر بنتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی کہ جو تجارتی قافلے کے ساتھ ایک جگہ سے لوٹ رہے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پارچات، سفید کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اور تقریباً 7 دن کا یہ سفر طے کرتے ہوئے سوار کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء میں پہنچے، اور یہ 7 دن کا سفر بہت ہی مشقت اور مشکل والا، جس کو طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نزول فرمایا۔ اور جن جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے روانہ ہوئے تو یمن کے راستے پر چلے جو جنوب کی جانب ہے، وہاں سے پھر وہ مشرق کی جانب انہوں نے ٹرن لیا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، اور پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ گئے جس سے لوگ عام طور پر واقف نہیں تھے، اس راستے سے گزرتے ہوئے وہاں سے شمال کو مڑے، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیریں غطفان، یعنی جو غطفان کے علاقے کا جو لوئر پورشن تھا وہاں سے گزرے، اور پھر وہاں سے ایک ٹرن لیا اور پھر امج ایک جگہ ہے اس کے پاس پہنچے، وہاں سے گزرتے ہوئے قدیر پار کیا۔ جب قدیر سے آگے گزرے تو پھر وہ مقام آیا جہاں سراقہ بن مالک تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے پہنچے اور ایک ٹرن لیا اور اخرار ایک علاقہ ہے وہاں پہنچے، وہاں سے سنیت المرا پہنچے، پھر لقف اور پھر بیابان لقف سے گزرے، اور پھر مجاح کے بیابان سے گزرے، اور وہاں سے پھر ایک موڑ کاٹا اور ذوالعزوائن کے موڑ کے نچلا حصہ جو تھا اس سے وہاں سے گزرے، پھر ذی کشری کی وادی میں داخل ہوئے، پھر جداجد اس علاقے کا رخ کیا، وہاں سے پھر اجرد پہنچے اور وہاں سے بیابان طاحن کی طرف اور پھر وادی ذو سلم سے گزرے، اور پھر ابابید اس علاقے کا رخ کیا، وہاں سے پھر فاجہ پہنچے، فاجہ سے ارج میں داخل ہوئے، اور وہاں سے پھر رکوبہ جو اس کے قریب ایک علاقہ تھا اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے سنیت العائر میں چلے، اور پھر وادی رعم میں اترے، اور پھر یہاں سے قباء میں پہنچے۔ بہت سے علاقوں سے ہوتے ہوئے، بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ یہاں ایک بات سوچنے والی ہے کہ وہ رب جو ایک رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر آسمانوں کی سیر کروائی، پھر واپس مسجد اقصیٰ، پھر مسجد حرام لے آئے، کیا وہ رب اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ ایک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ پہنچا دیا جاتا؟ یقیناً وہ رب اس بات پہ قادر ہے، یقیناً وہ رب ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ اس امت کے بے عمل لوگ، میرے جیسے کچھ ناقص لوگ، کم علم لوگ اور عمل سے بھاگنے والے لوگ، وہ یہ نہ کہیں کہ اچھا اب ہم پر بھی فرشتے ہی نازل ہوں گے اور وہی ہماری مدد کریں گے، وہ ہمیں لے کر اڑیں گے اور یہاں سے اگلے علاقوں میں پہنچ جائیں گے تب ہی ہم کچھ کریں گے۔ ہم اللہ کی مدد کا اس طرح انتظار نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس عمل سے گزار کر، اس پروسیس سے گزار کر پوری امت کے لیے واضح کر دیا کہ اگر اللہ اپنے نبی کو ان امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا کر سکتا ہے تو پھر امت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کے امتحان سے بچ سکے، اللہ کی سنت سے مستثنیٰ ہو سکے، اور جو سوچے کہ میرے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فلاں اعمال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں،
کوئی شخص بھی عمل سے عاری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ جب تک وہ اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکتا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ کوئی مقام اور کوئی مرتبہ، کوئی اجر اور کوئی صلہ نہیں حاصل کر سکتا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن یہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے قباء پہنچے، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر وہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور ہم ہر روز مدینہ کے جو لوگ تھے وہ مدینہ سے باہر آ کر بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، جب دھوپ کافی زیادہ ہو جاتی تو پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ اس دن بھی جو سوموار کا دن ہے، اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگ گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور جب کافی دھوپ ہو گئی تو واپس لوٹ آئے۔ اتنے میں ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا، وہ کسی قافلے کو کسی چیز کو دیکھنا چاہ رہا تھا، تو دور سے اس کو دو اشخاص جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے وہ مدینہ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے، تو ایک روشنی کا ایک حالہ سا تھا، ایک نور کا ایک حالہ تھا جو ان کو لپیٹے ہوئے تھا، گھیرے ہوئے تھا، تو اس نے ان کو پہچان لیا، اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ اے مدینے والو، یثرب والو، وہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کے تم منتظر تھے، وہ تمہارا مقدر و نصیب آ پہنچا۔ تو صحابہ اکرام اور مسلمان انصار اور مہاجرین جن کے پاس ہتھیار تھے وہ اپنے ہتھیاروں کے پاس دوڑے، اور ہتھیار سجا کر پھر آپ کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آئے۔ اور یہ مدینے کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ترین دن تھا۔ مسلمان بہت خوش، انہوں نے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے، اور جناب ابوبکر صدیق وہ لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو جب جناب ابوبکر صدیق وہ چونکہ کھڑے تھے، لوگ آتے، اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بجائے جناب ابوبکر صدیق کو سلام کرتے، چونکہ ان پر بڑھاپے کے اور عمر کے اور بزرگی کے آثار وہ زیادہ نمایاں تھے۔ لیکن جب دھوپ بڑھ گئی تو جناب ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تان دیا تاکہ لوگوں کو نشاندہی ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پورا مدینہ امڑ آیا، مدینے کا تقریباً ہر شخص وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہاں پہنچا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہود بھی جو وہاں آباد تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 دن اور بعض روایات کے مطابق 24 دن قیام فرمایا۔ بہرحال جتنے بھی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، لیکن جمعے کا دن تھا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے، اور پھر وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب چلے۔ راستے میں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی۔ آج بھی وہاں مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، اور قباء میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں جائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے، راستے میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور بچیوں نے پھر دف بجا کر یہ ترانہ گایا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اور یہ اس کے آگے کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے دف پر پڑھے، اور آپ جس محلے سے گزرے وہاں کے جو رؤساء تھے، سردار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑنا چاہا اور کہا کہ اللہ کے حبیب، سامان کی تعداد، ہتھیار اور حفاظت اور خدمت ہر چیز آپ کے لیے نشاور ہے، پیش ہے، آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہ وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو پھر اونٹنی اس مقام پر آ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، جہاں پر اس اونٹنی نے وہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، یہ بنو نجار کا محلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ اپنے ننھیال کو اپنی میزبانی کا شرف بخشیں، تو وہاں اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑا آگے گئی اور گھوم کر آ کر دوبارہ وہیں بیٹھ گئی جس جگہ پہلے بیٹھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فرمایا کہ یہاں کس
صحابی کا گھر جو ہے وہ قریب ہے، تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اونٹنی کا کجاوا اس کو اٹھایا اور کہا اللہ کے حبیب یہ رہا میرا گھر، یہ رہا میرا دروازہ، اب تشریف لائیے۔ آپ فرمایا کہ بندہ اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر چل پڑے اور فرمایا کہ جاؤ اور ہمارے لیے کیلولہ کا انتظام کرو، آرام کرنے کا انتظام کرو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 3 روز بعد مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ وہ بھی قباء میں آ کے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر جناب عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آل ابو بکر کو لے کر، اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب کو لے کر وہ بھی پھر کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز پھر وہاں قیام فرمایا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ اور پھر جب یہ جگہ مسجد کے لیے خریدی گئی تو مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ کمرے تعمیر فرمائے، کچھ حجرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بہت سے صحابہ کو مدینے کی فضا وہ راس نہیں آئی، اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بہت سخت بخار آ گیا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بہت سخت بخار نے آ لیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں اشخاص کے پاس گئی اور میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کیسے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، انہوں نے ایک اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے گھر میں صبح بخیر کہا جاتا ہے کہ تمہاری صبح خیریت سے ہو، جبکہ موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال وہ مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے اور کہتے کہ کاش میں فلاں فلاں پہاڑ کو دیکھ سکوں گا، کاش میں فلاں فلاں جڑی بوٹی اور گھاس کو دیکھ سکوں گا، کاش اب وہ موقع آئے کہ میں فلاں وادی سے گزروں، فلاں پہاڑ پر چڑھوں۔ یعنی مکہ ان کو بہت یاد آتا تھا۔ اس ساری کیفیت کا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام ایک تو ان کی طبیعت بہت خراب ہے، مدینہ منورہ کی فضا ان کو راس نہیں آ رہی، دوسرا مکہ کو وہ بہت یاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے اس مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جس طرح تو نے مکہ ہمارے لیے محبوب کیا تھا، اور اس کی فضا کو ہمارے لیے سازگار بنا دے، اور یہاں کا بخار اس کو کسی اور مقام تک پہنچا دے۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہاں کے سا میں، یہاں کے مد میں، یعنی جیسے لیٹر اور کے جی ہیں وہاں بھی ناپنے کے یہ پیمانے تھے، فرمایا کہ یہاں کے سا اور مد میں اللہ برکت عطا فرما اور صحابہ کرام کا یہاں دل لگا دے۔ آپ سے ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو مدینہ کی فضا میں صحت بھی عطا فرمائی، اور وہ مدینہ کے اندر ان کا دل بھی لگ گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔